اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمر درد، بیک پین۔ دوستوں، جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یا بہت حساس معاملہ کمر درد کا بھی ہے۔ اور جس انسان کو کمر درد ہوتا ہے وہ تقریباً ہر چیز سے ہی لاچار ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس حساس ٹاپک کو جتنی حد تک کوشش ہو سکی میں کور کروں گا، اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ آپ اس بیک پین کے دوران کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمر میں درد نہ ہو۔ تو چلیے دوستوں، اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے دوستوں، کمر درد کی وجوہات اور علاج۔ کمر کا درد عام طور پر 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو پیش آتا ہے، یا پھر یہ درد ان لوگوں کو اکثر ہوتا ہے جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ معمولی درد ہو تو تھوڑے ہی عرصے بعد خود ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر شدید ہو تو دیگر مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اس کی علامات کچھ اس طرح ہیں۔ کمر درد میں کمر کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے سے درد ہوتا ہے، کمر درد کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد آہستہ آہستہ کولے کی طرف بھی محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو سخت بے چینی ہوتی ہے، مریض آسانی سے جھک نہیں سکتا، شدید درد کی صورت میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کمر درد میں سر درد اور بے خوابی جیسے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ علامات کے بعد وجوہات اور اسباب پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ کمر درد کی وجوہات میں عضلات کی کمزوری عام وجہ ہے۔ اس کے علاوہ موٹے لوگ کمر درد کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے بیزار ہوتے ہیں اور کمر درد کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے کمر درد شروع ہو جاتا ہے۔ کرسی پر غلط انداز میں بیٹھنے، الٹا سونے، زیادہ دیر جھک کر کام کرنے سے بھی کمر درد کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بچپن میں کسی چوٹ کی وجہ سے ڈسک متاثر ہو جاتی ہے اور بعد میں شدید کمر درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر ڈسک اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نرو پر پریشر بڑھ جاتا ہے اور ٹانگ کمر کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور کمر کو آگے پیچھے جھکانے میں شدید درد ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں کمر درد کی وجوہات میں ٹرما، پوسٹرل، بیک پین، ڈپریشن، پیلوس میں سوزش اور دیگر ٹیومرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ باؤل سنڈروم کی بیماری اکثر جوان عورتوں کو بھی ہوتی ہے، جس سے قبض اور پیٹ درد جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان امراض کی شدت کمر درد کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں میں کمر درد، حاملہ عورتوں میں زیادہ تر پوسٹرل بیک پین ہوتی ہے۔ اس درد کے چلتے پھرتے درد اکثر رہتا ہے۔ اس کی وجہ بے خوابی اور بے چینی ہے، اس سے سارا جسم بھی دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مریضہ کی طبیعت میں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ کمر درد میں شدت کی صورت میں متلی قے اور سر درد بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی سکون آور یا میکسولان وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں پیلوس کی بیماری، جس میں یوٹرس کے فائبر کمزور ہو جاتے ہیں، بھی کمر درد کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے تمام مریضوں کو مکمل لیبارٹری ٹیسٹ چیک اپ کروانا چاہیے۔ خون میں کیلشیم، فاسفورس اور الکائن چیک کیا جائے، پیشاب ٹیسٹ اور پروٹینز چیک کی جائیں۔ اس کے علاوہ ہدایت اور علاج۔ کمر درد کا علاج باقاعدہ طور پر نیورو فزیشین اور سرجن کو چیک اپ کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف وجوہات کے باعث کمر درد کا علاج مختلف ہوتا ہے، لیکن عام طور پر مرض پر قابو پانے کے لیے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کریں۔ رات کو دائیں پہلو کی طرف کروٹ لے کر سوئیں۔ اوندھے منہ لیٹنا کمر کے درد کا باعث ہوتا ہے۔ زیادہ دیر جھک کر کام نہ کریں۔ اگر مریض کو قبض ہو تو قبض کا علاج کیا جائے، مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کی جائے، وقتی طور پر درد سے آرام لینے کے لیے کوئی پین کلر دوائی کا استعمال کیا جائے۔ اگر زیادہ شدید درد ہو تو دافع سوزش اور کوئی بھی نارکوٹک دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، آپ اپنی زندگی میں مزید تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کی زیادہ تر وجوہات کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس گھی میں ملا کر پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ،
پانی 2 چمچ لے کر آپس میں ملائیں. یہ ایک خوراک ہے، صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز آتی رہیں گی. مزید ہیلتھ ٹپس کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.